السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ٹیوزڈے کو اسکیجول تھا، نہیں ہوا۔ بدھ کا دن بھی گزر گیا، جمعرات کا دن بھی گزر گیا۔ کلیئرلی ایک سٹیل میٹ ہے، بڑا سیریس سٹیل میٹ ہے۔ ایران کی طرف سے بیہائنڈ دا سینز ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی سب کی چل رہی ہے، لیکن آفیشلی مکمل خاموشی ہے۔ صرف ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی بات کرتے ہیں اس کا ایک کرارا جواب وہاں سے آ جاتا ہے۔ امریکن ایک کشتی پکڑتے ہیں، دو کشتیاں پکڑ دیتے ہیں، اور یہ معاملہ سنگین سے سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آج کچھ چیزوں میں اور ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ سٹیل میٹ تو ہے، لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اٹھتے ہیں تو ساتھ ہی ٹویٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آج ان کے ٹویٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک دو زاویوں سے۔ پہلا ٹویٹ ان کا 8:45 میں ہوتا ہے، جہاں پہ وہ ایک سٹوری مارک تھیسن واشنگٹن پوسٹ کے ایک بہت ہی صہیونیت مائنڈیڈ، بڑے ہی میں تو کہوں گا بدبودار قسم کے وہ رائٹر ہیں، انہوں نے تو غزہ کے اوپر بھی اسرائیل کو پورا سپورٹ کرتے ہیں، ان کو وہاں پہ جینوسائیڈ نظر نہیں آتا، ان کا ایک ہی علاج ہے فلسطینیوں کو مار دو خود ہی امن ہو جائے گا۔ وہ بندہ ایک آرٹیکل لکھتا ہے اور جس میں وہ یہی کہتا ہے کہ اگر وہاں پہ دو لوگ ہیں جو اگر ڈیوائیڈ ہے اوپینین کی، جو آپ کی بات نہیں مانتا اس کو آپ مار دیں۔ اس کو یہ ری پوسٹ کرتے ہیں اپنے آرٹیکل میں۔ اس کے آرٹیکل کا ٹائٹل ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو چاہیے بغیر ڈیل کے مل جائے گا۔ ٹرمپ صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں سو ٹرو، پھر ساتھ ہی وہ دوسرا کر دیتے ہیں کہ پھر 8:45 پہ اپنا ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں نے امریکن نیوی کو کہا ہے ساری شپس اڑا دو، جو لینڈ مائنز میں کریں گے، یہ کریں گے، مائننگ والے جو آئیں گے، یعنی کہ فل تباہی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی ملٹری کمانڈ کانگریس کو جا کے بتا رہی ہے کہ ہمیں کم از کم 6 ماہ چاہیے، اور وہ بھی تب ہمیں لگیں گے اگر جنگ پہلے بند ہو جائے۔ لیکن ٹرمپ صاحب کو حقیقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ بکواس چل رہی ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی ہارڈ لائنرز ہیں، وہاں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے، یہ کوئی ہارڈ لائنرز ہیں، کوئی کم ہارڈ لائنرز ہیں، اٹ از کریزی، اور میرا ٹوٹل کنٹرولڈ ہے، سیل میں نے سیل کر دیا سارا کچھ۔ یہ اور بات ہے کہ 34 کے قریب اس بلاکیڈ کے درمیان میں شپس وہاں سے نکلی ہیں، انکلوڈنگ ایران کی شپس اور سب کچھ وہ اس کے اندر سے نکلی ہیں۔ اور کل انہی کی ٹریجری سیکرٹری نے یہ بھی کہا، کانگریس کو بتایا، اسٹینڈنگ کمیٹی کو، کہ ہم نے اپنا سینکشنز ہٹا دی ہیں تو ایران کا جو تیل کھلے سمندروں میں ہے ان کا اور روس کا وہ بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ تیل روک رہے تھے تو وہ آپ بیچ کیوں رہے؟ تو کانٹروڈکشنز ہیں۔ لیکن یہ آرٹیکل کیوں ضروری ہے؟ بیکاز یہ بتاتا ہے کہ کس طرح اسرائیل لابی شیپ کر رہی ہے ٹرمپ کے پرسیپشن کو۔ پچھلے 3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بحث چلا دی گئی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ اختلاف ہے قیادت کے اندر۔ انفیکٹ جتنے ایکسپرٹس ہیں اس ریجن کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ایک یکجا ہو گئی ہے، اس جنگ کی وجہ سے کوہیژن زیادہ ہے۔ لیکن جس آرٹیکل کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ جس آرٹیکل بندے نے لکھا اس نے ایک بڑا ایک بھرپور نقشہ کھینچا ہے کہ 15 دن میں کنویں بھر جائیں گے، ان کے پاس تیل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، پھر ان کو کنویں بند کرنے پڑیں گے، ایران کی تباہی ہو جائے گی، ان کا لاکھوں لیٹر تیل ضائع ہو جائے گا۔ ایک قیامت کا سما کھینچا ہوا ہے جس کو یہ خریدا ہے۔ ہی از باٹ دیٹ آرگومنٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ لیکن یہ بندہ سن لیں، یہ میاد مالکی ہے، یہ ہے سینئر فیلو فاؤنڈیشن فار ڈیفنس ڈیموکریسیز، واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک ہے۔ اس کی ہم نے ہسٹری نکالی، ہسٹری کا پتہ لگتا ہے کہ ٹوٹل یہ زائنسٹ لابی کی فنڈڈ فاؤنڈیشن ہے۔ دی ڈیلس جوئش کمیونٹی فاؤنڈیشن، ہیلن ڈیلر فیملی فاؤنڈیشن اور دوسرے وہ ڈونرز جو ہمیشہ یو ایس اسرائیلی کاز کے لیے کام کرتے ہیں، ملینز آف ڈالرز ان کو سالانہ ملتے ہیں۔ اس کا چیف ایگزیکٹو ہے مارک ڈوبووٹس۔ مارک ڈوبووٹس وہ آدمی ہے جو ہمیشہ سے پچھلے 10 سال سے 2-3 پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر رہا ہے۔ اس کا کام ہی صرف ایران پہ سینکشنز لگوانا اور یہ ساری چیزیں، اور اسرائیل لابی کے لیے کام کرتا۔ تو اگر 8 بجے صبح اٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ اس آرٹیکل سے امپریس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو جیت جائے گا اور وہ جوئش لابی کا ہے، تو آپ کو پتہ لگتا ہے جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا جو ونگ ہے جس کو آپ کہتے ہیں امن، وہ بھی ایک رپورٹ دیتی ہے کہ جی بہت زیادہ اختلاف ہے اور اس لیے یہ آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے، رگڑیں خود ہی آپس میں لڑے مریں گے اور پھر آپ فتح میں آئیں گے۔ لیکن دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنے لوگ سیریس اس کے اوپر ہیں وہ بتاتے ہیں وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں بالکل یہ یکجا ہے۔ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ آئی ہے CNN کی، فرناز فصیحی، یہ 30 سال سے ایران کو کور کر رہی ہیں۔ پہلی بات جو انہوں نے ریولیشن کی وہ ہے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ہیں، یہ 30 سال سے ان کو کور کر رہی ہیں ایران کے اوپر۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ خامنہ ای صاحب زندہ ہیں، حیات ہیں، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل بتائی، انہوں نے کہا بہت سیریسلی وہ انجرڈ ہیں،
لیکن وہ مینٹلی بالکل دماغی طور پہ بالکل صحیح شارپ ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی ایک لات پہ ایک ٹانگ پہ کوئی 3 آپریشنز ہوئے اور ان کی شاید ایک ٹانگ ضائع بھی ہو جائے گی, پروستھیٹک اس پہ لگے گا. ان کے ایک ہاتھ پہ سرجری ہوئی ہے, وہ ٹھیک کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, اس کا بھی ان کو ٹھیک ہو رہا ہے. ان کا چہرے اور ہونٹ بری طرح جل گئے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بولنا, اور ایونچولی ان کو پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہوگی. لیکن انہوں نے کہا مینٹلی وہ بالکل شارپ ہیں اور وہ اپنی انسٹرکشنز دے رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے ان کو ایک سیکرٹ پلیس پر رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ یہ کوئی الیکٹرانک کمیونیکیشن نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے انسٹرکشنز ان کو دیتے ہیں, وہ کاغذ میں اسی طرح پیادے لے کے جاتے ہیں, اور جو ان کو انسٹرکشنز آتی بھی ہیں مشورے کے لیے, حکم کے لیے, وہ بھی ایسے سسٹم پرانا جیسے ہوتا تھا. تو اس لیے اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لیکن اصل چیز وہ بتاتی ہیں کہ اب ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ مشتبہ خامنائی ہیں, ان کا بڑا تعلق رہا. یہ 17 سال کی عمر میں یہ عراق والی جنگ میں والنٹیئر تھے. اس زمانے میں جو ان کی دوستیاں بنی کمانڈرز کے ساتھ سب کچھ, وہ آج لوگ سینئر پوزیشنز میں ہیں. تو ان کا بہت گہرا تعلق ہے. اور جب یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ علی خامنائی صاحب کے سیکریٹریٹ میں تھے, تب بھی یہ انٹیلیجنس اور ملٹری آپریشنز کی کوآرڈینیشن ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو ان کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ ریولیوشنری گارڈز وغیرہ کے ساتھ ہے. اور اس کی وجہ سے اب جو سینٹرل ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ریولیوشنری گارڈز کے پاس ہی ہے. اور اس میں ذکر ہے کافی لوگوں کا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کی بہت دوستی, غالب آف صاحب پہلے IRGC کے کمانڈر تھے, ان سے ان کی بہت دوستی تھی. اور ان کا تو بلکہ ایک ٹرائیو وہ بتاتے ہیں. اب میں اس میں 2-3 چیزیں بتا دوں کہ ان کا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ خامنہ ای صاحب کی طرح ٹاپ اس طرح انکیپسول کنٹرول بھلے نہ ہو, ابھی ینگ ہیں, نئے آئے ہیں, لیکن یہ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اپنے تمام لوگوں کو, جس میں سب کا مشورہ سن کے پھر آگے بات چلتی ہے. اور ظاہر ہے اس وقت جو کیونکہ جنگ چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس لیے سب سے زیادہ ان پٹ جو ہے وہ فوجیوں کا ہے. اس نے بتاتی ہے کہ اس آرٹیکل میں کہ ملٹیپل لیورز آف پاور ہیں. جو کمانڈر ان چیف ہیں بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی, جنرل محمد باقر ذوالغدار جو سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے کمانڈر ہیں, یہ بھی فارمر ہارڈ لائن کمانڈر آف گارڈز ہیں. جنرل یحییٰ رحیم صفوی یہ بھی کمانڈر ہیں جو تینوں ٹاپ پوزیشنز پہ رہے ہیں. لیکن ان کا تعلق اوور دی ایئرز, اوور دا ڈیکیڈ, ان کا ڈائریکٹ تعلق رہا ہے مشتبہ خامنائی کے ساتھ. اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ریلیجس کلیرکس ہیں وہ بالکل ان کی ان پٹ ہے, سب کچھ ہے, مگر جو مین ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بیٹل ہارڈن. جو اب دیکھیے 79 سے وہاں پہ آپ نے دیکھا اسلامک ریولیوشن ہے. اب جو اس جنریشن آرمی کو لیڈ کر رہی ہے ساری اس کے بعد کی ہے. 40s کے اندر کی جو اب جوان لڑکے تھے اب وہ سینئر پوزیشنز میں آ گئے. سو اٹ از اے ینگ ایگریسو بیٹل ہارڈن لیڈرشپ. تو یہ جو ٹرمپ صاحب کا خیال ہے کہ جی بڑے فرق نہیں ہے, صرف ایک انہوں نے خود ہارڈ لائنرز جو سخت ترین ہیں ان کو اوپر لانے میں انہوں نے پروسیس کو اسپیڈ کیا ہے. اور ان کا وہ کہتی ہیں کہ 5 ہفتوں کی جنگ کے بعد جنرلز اب کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے راستہ روک دیا ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور جب یہ روز جب دھمکیاں دیتے ہیں تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے. بجائے کہ جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان کو فلیکسیبلٹی ملے, ان کے لیے اور چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. اور وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ وہاں پہ اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہرموز کا کیا ہے اس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ مشکل کر دیے ایران کے لیے کوئی بھی کنسیشن شو کرانا. یہ انہیں بتاتی ہیں کہ گارڈز ہی تھے جنہوں نے یہ اسٹریٹجی طے کی تھی کہ ہم ہرموز بھی بند کریں گے, ہم یہ باقی بیسس پہ حملے کریں گے. انہوں نے یہ اگری کیا کہ بالکل سیز فائر بھی آپ کر لیجئے, اور یہی بیک چینل ڈپلومیسی بھی انہوں نے کی, اور غالب آف کو بھی انہوں نے ہی چنا کہ وہ جا کے لیڈ کریں. آپ کو یاد ہے جنگ سے پہلے اراکچی صاحب تمام مل جا رہے تھے, ٹریول کر رہے تھے, لیکن مین رول نیگوسیشنز کا جو غالب آف صاحب کو ملا ہے وہ بھی بیکاز ہی واز کلوز ٹو IRGC, خود بھی بڑے یہ ہارڈ لائن ان کے تھے. سو یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ اب نہیں ہے. یہاں تک بتاتے ہیں کہ خامنہ ای صاحب کے جو کلوزسٹ دوست ہیں یہ سارے حبیب بٹالین ہوتی تھی, اس میں تھے سارے, اور ان کے ایک فارمر انٹیلیجنس چیف حسین طائب, جنرل محسن رضائی جو ان کے کمانڈر ہے مشتبہ خامنائی کے, وہ ریٹائر بھی ہو گئے, ان کو بھی دوبارہ بلا لیا خامنہ ای صاحب نے. اب خامنہ ای صاحب, طائب صاحب اور غالب آف صاحب یہ اس زمانے میں بتایا گیا اس میں کہ جی ہر ہفتے ملتے تھے, لنچ کرتے تھے, ڈنر کرتے تھے, باتیں کرتے تھے, ایران کا مستقبل پلان کرتے تھے. تو اب جو لیڈرشپ آئی ہے یہ ایک بڑی کلیئرلی بڑی ہی کوہیسو ہے,
اور یہ اگر اندازہ لگائیں گے ٹرمپ صاحب کہ میں ایک ایسے ملک کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں جہاں پہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، تو یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی. کیونکہ اگر پہلے کوئی ڈفرنس ہوتا تھا، کیونکہ جب خامنہئی صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، الٹیمیٹ اتھارٹی تھے، تو ان کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا، نہ IRGC بولتا تھا، نہ کوئی جو علامہ یا ریلیجس سائٹ کے کلرجی تھے وہ بولتے تھے، ان کا لفظ حکم ہوتا تھا. مشتبہ ابھی پوری طرح اس طرح ہینڈز آن نہیں ہے، وہ ابھی ریکور بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا سارا وزن IRGC کے ساتھ ڈالا ہوا ہے. ان کے حکم سے چل رہے ہیں، لیکن اٹس اے کلیکٹو ڈیسیجن. سو سب سے بڑی غلطی یہ ہو سکتا ہے ٹرمپ کریں. پہلے غلطی تھی کہ ایران ہرمز بند نہیں کرے گا، ہو گیا. پھر غلطی کی کہ ایران حملے نہیں کرے گا ہماری بیسس پہ، ہو گیا. پھر تھا کہ 4 ہفتوں میں ایران لمبا لیٹ جائے گا، نہیں ہوا. ان کی سیکیورٹی انٹیلیجنس خود بتا رہی ہے کہ 60% جو میزائلز کا آرسنل ہے وہ ایران کے پاس موجود ہے. 40% زیادہ ڈرونز ان کے پاس موجود ہیں. وہ ان آرٹیکلز پہ ڈیسیژنز کر رہے ہیں جو ان کو غلط بتا رہے ہیں کہ جی 15 دن اگر آپ نے ہرمز روک دی تو جناب ایران کی اکنامک تباہی ہو جائے گی. نہیں ہوگی. اور ایک ڈینی شٹوویٹز ہیں، یہ وہ آدمی ہے جو انٹیلیجنس ہیڈ رہا ہے ایران کے اوپر، اسرائیل کی اپنی انٹیلیجنس ڈویژن کا. یہ امریکہ میں بھی اس کو ریپرزینٹ کیا. 25 سال تک اس نے کمانڈ پوزیشنز کی ہیں اسرائیل ڈیفنس انٹیلیجنس کے اندر. ہیڈ آف ایران برانچ بھی رہا ہے، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ. وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ازمپشن کر رہے ہیں کہ ملٹری پریشر، اکنامک اور ملٹری پریشر، یہ ایونچولی تہران کو لٹا دے گا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی. یہ خود بھی جیو ہیں، یہ انٹیلیجنس ہیڈ کرتے رہے ہیں 25 سال. یہ ان کی طرح مارک ڈوبوویٹس کی طرح پیسے لے کے مسلیڈ نہیں کر رہے، یہ خود کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ایرانین لیڈرشپ بالکل ویور نہیں کرے گی، بالکل ریاکٹ نہیں کرے گی، کسی قیمت پہ وہ شکست نہیں مانے گی. اور انہوں نے کہا کہ بلکہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایران اب تیار ہو رہا ہے کہ پھر اس مسئلے کو دوبارہ اس لیول پہ لے جایا جائے کہ پوری دنیا کو پھر ساتھ ہی اکنامک کرائسس بہت بڑا ہوگا. یورپ کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ریسیشن کا خطرہ پہلے ہی بڑھ گیا. ورلڈ میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرانزیشن ہے، یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ اسٹیٹ آف ہرمز کا اور بلاکیڈ کا، یہ کوئی منزل نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ فیصلہ اب ٹرمپ صاحب کو کرنا ہے کہ جتنی جلدی ٹرمپ صاحب یہ ریکگنائز کر لیں گے کہ پریشر سے بات نہیں بنے گی، بات چیت سے بنے گی، سب کے لیے اچھا ہوگا. یہ فیکٹ ہے. لیکن 2-3 سوال اور بھی اٹھ رہے ہیں کہ اگر یہ اسٹیل میٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایرانینز آبویسلی سیریسلی لیتے ہیں، امریکہ کے صدر ہیں، اگر یہ بات چیت وہ ہر بات پہ ریاکٹ کریں گے اور ہارڈ لائنرز کا ہر بیانیہ سچا ثابت ہوگا. ہم تو آپ کو پہلے کہتے تھے ٹرمپ یہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. وہ ایک آرٹیکل آیا ہے اس میں آج انہوں نے کہا 5 دفعہ ٹرمپ نے بلف کیا، ہر باری بیک آف کیا. ایرانین ہو سکتا ہے یہ بھی سمجھیں کہ ایران پھر بلف کرے گا، ٹرمپ پھر پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن بہت خطرناک جگہ پہنچ گئی. کہاں کھڑے ہوئے ہم؟ کیا یہ مذاکرات اباد ڈیڈ ان دا ٹریکس؟ کیا پاکستان بیچ میں پھنس گیا ہے؟ کیسے یہ چیز آگے چلے گی؟ اور ان سب پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منیر اکرم صاحب ہیں، فارمر پرماننٹ ریپ آف پاکستان ٹو دا یونائیٹڈ نیشنز، ڈاکٹر عادل نجم، پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز. ابھی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد ان دونوں سے ان تمام مشکل سوالات کے کچھ آسان جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. جی ویلکم بیک. بادشاہ موجود ہیں منیر اکرم صاحب، فارمر پرماننٹ ریپ پاکستان کے یونائیٹڈ نیشنز کے اندر. ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز، بوسٹن یونیورسٹی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. منیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. کل سے پچھلے 48 گھنٹے سے ایک بحث شروع ہوگی. جب سیز فائر ایکسٹینڈ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پہلا جملہ تھا کہ ڈیو ٹو اے رپچر ان لیڈرشپ وہ میں کر رہا ہوں تاکہ ایران ایک جامع جواب دے دے. کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک اسٹیل میٹ ہے، ایران کی ایک مسلسل خاموشی ہے. ٹرمپ کا ریٹرک از بینگ میچ بائی سپر ریٹرک فرام دی ادر سائڈ. 2-3 اندازے غلط ہوئے ٹرمپ کے. پہلے ان کا اندازہ تھا کہ 2-4 ہفتوں میں جنگ ختم ہو جائے گی میکس، وہ اب 50 دن ہو گئے ہیں. اگر آپ یہ پیریڈ بھی دیکھ لیں جنگ ٹیکنیکلی تو آن ہی ہے. ہرمز نہیں کھلی، انہوں نے بلاکیٹ کیا، ایک شپ پکڑی انہوں نے 2 پکڑ لی، تو وہ ٹیٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے. سیکنڈ تھا، پہلا تو یہ تھا کہ جی 2-4 ہفتے میں ایران ہتھیار ڈال دے گا، وہ غلط ہوا. سیکنڈ ہوا ہرمز بند نہیں ہوگی، تھیوری تھی پریکٹس ہو گئی. تیسرا تھا
کہ یہ عرب ممالک میں کہیں پہ حملے نہیں کرے گا، وہ بھی ہو گیا۔ اب چوتھا، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں بڑی کرٹیکل غلطی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ قیادت کا فقدان ہے، اور جتنے ایکسپرٹس کو ہم پڑھ رہے ہیں بوتھ ریجن کے اور انٹرنیشنل، وہ کہتے ہیں کوئی فقدان نہیں ہے وہاں، بلکہ ایک کوہیژن آف ڈیسیژن میکنگ ہے، اور IRGC کی جو بیٹل ہارڈنڈ لیڈرشپ ہے وہ ہی سب کچھ ڈیسائیڈ کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ وہی پولیٹیکل ایلیمنٹس امپورٹنٹ ہیں جن کا ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے ہیں۔ کیا یہ جو ٹرمپ اس ازمپشن پہ اب چل رہا ہے، یہ کیا ایک نئی جنگ چھڑ سکتی ہے اس سے؟ جی، میرے خیال میں یہ جو ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے کہ رپچر ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے ٹائم زیادہ میں دے رہا ہوں سیز فائر کا وغیرہ، یہ ایک بہانہ ہے۔ میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ واپس شروع نہیں کرنی چاہیے اور ایران کو منا کر واپس مذاکرات کی میز پر لے آنا ہے۔ تو اس کی انہوں نے یہ ایک ایکسکیوز دی ہوگی، کس حد تک ان کی سمجھ بھی شاید ان کو لوگوں نے بتایا ہوگا کہ جی ایرانی آپس میں ان کے بڑے مسئلے ہیں اور کنسنسس ہونا بڑا مشکل ہے۔ اب ہر وقت شروع سے ایران میں پاور سینٹرز بہت ساری تھیں، 2-3 پاور سینٹرز تھیں، وہ ابھی تک قائم ہیں پاور سینٹرز۔ اب شاید IRGC کا زیادہ اقدام ہے، پر یہ پاور سینٹرز پہلے بھی تھیں، اس وقت بھی وہ آپس میں کنسنسس انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ پر آئی تھنک کہ ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے، دس از این ایکسکیوز ٹو ایکسٹینڈ دا سیز فائر، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ایران فیصلہ کرے کہ یہ مذاکرات میں واپس شامل۔ لیکن ایران سے جتنا ریاکشن آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی کوسو ڈپلومسی والی ریٹرک ہے کہ جی میں بدماشی سے زبردستی میں کر لوں گا، وہ ریاکشن ہی لے گی، اس کے لیے ہماری منوربلٹی غلط ہو جاتی۔ مثلا آج یہ صبح اٹھتے ٹویٹ شروع کر دیتے ہیں نا، 8:45 پہ آپ کے واشنگٹن ٹائم کے مطابق 8:45 پہ پہلے تو وہ مارک تھیسن کے آرٹیکل کو انہوں نے اپنے اس پہ ٹروتھ سوشل پہ ہی پوسٹ کیا، پھر 8:45 پہ انہوں نے ایک اور کیا کہ میں نے نیوی کو کہا ہے شوٹ ڈاؤن اینڈ کل اینی بوٹ، اسمال بوٹ، بلا بلا، اور ہم نے نیوی کو بھی کہہ دیا کہ مائنز کو بھی کلیئرنگ کرو۔ دوسری طرف پینٹاگون کے لوگ خود بریفنگز دے رہے ہیں کانگریس کو، جس میں ایک جگہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ مائنز کو کم از کم 6 ماہ چاہیے کلیئر ہونے میں، وہ بھی تب ہوگا جب جنگ رکے گی۔ دوسری انٹیلیجنس رپورٹ کہتی ہے کہ ایران ریٹینز thousands of missiles and one-way attack UAVs that can threaten US and partner forces، اور یہ لیفٹیننٹ جنرل جیمز ایڈمز نے اگین ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کمیٹی کو یہ ان کی لیٹر ہے۔ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ آج جو ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹر آف اسرائیلی آرمی، امن جس کا بنتا ہے، انہوں نے کہا جی یہ فریکچر ہے، سب کچھ ہے، تو کلیئرلی ہی از بینگ مس لیڈ کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ میں ڈاکٹر عادل، آئی ایم پٹنگ دا سیم کوشچن ٹو یو، کیونکہ جو میں نے وہ ٹویٹ مینشن کیا تھا یہ مارک تھیسن کے آرٹیکل کا، وہ بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے۔ یہ مارک تھیسن نے اس میں سارا جو ڈیٹا دیا ہوا ہے، ایک میاد مالکی ہیں، اس نے ڈیٹا دیا جیسے 15 دن اگر جنگ چلے گی تو کنویں بند ہو جائیں گے، ایران کی تباہی ہو جائے گی اور ایران کی جناب پروڈکشن تباہ ہو جائے گی، اور بڑا ایک اپوکلپس کا نظریہ پیش کیا۔ ہم نے جب، اور وہ ہے سینئر فیلو فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز، اس کا جب ہم نے ڈیٹا نکالا تو یہ جو اسی فاؤنڈیشن ہے ماشاءاللہ، یہ ساری زائنس پیسے کے ساتھ چلتی ہے، اور یہ ہے ڈیلس جوئش کمیونٹی فاؤنڈیشن، ہیلن ڈیلر فیملی فاؤنڈیشن، جنہوں نے ملینز آف ڈالرز دیے ہیں۔ اس کا جو CEO ہے اس کا نام مارک ڈبووٹس ہے، یہ وہ بندہ ہے جو ایران کے اوپر سینکشنز لگوانے میں بہت بڑا اس کا رول رہا ہے پچھلی 1 دہائی میں۔ سو از ون آف دا بگیسٹ زائنسٹ سپورٹرز اینڈ ایوری تھنگ۔ صبح 8 بجے اس بندے کا آرٹیکل اس انفارمیشن پہ جو یہ مارک ڈووٹس کی فاؤنڈیشن کا بندہ ایک آرٹیکل اس کو فیڈ کرتا ہے، مارک تھیسن اس کو لکھتا ہے اور لکھتا ہے مار دو، تباہ کر دو، جو فیکشن صلح پہ تیار نہیں ہے اس کو قتل کر دو۔ یہ وہی بندہ ہے جس نے مارک تھیسن نے یہ بھی لکھا تھا کہ کوئی جینوسائیڈ نہیں ہوا غزہ کے اندر۔
تو 8:30 بجے اگر یہ صبح شروع ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو رات کے 9 بجے تک پھر کیسے باتیں ٹھیک ہوں گی؟ مالک صاحب دیکھیں، جہاں تک تجزیہ ہے منیر صاحب نے بالکل درست کہہ دیا ہے کہ یہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ ایکسکیوز ہے. دیکھیں ہوا کیا ہوا، یہ کہ ایک گیم آف چکن تھی دونوں کی، ایران کی اور امریکہ کی، کہ جب یہ سیز فائر کا ڈیڈ لائن آ رہا تھا نا، وہ گیم آف چکن تھی کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں، میں نہیں تو پہلے اور کون پہلے چھپکتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے رائٹ. اس میں ہو بلنکڈ فرسٹ، یو ایس بلنکڈ فرسٹ، اور اسی لیے آپ کو ایران میں ایک نیا کانفیڈنس ایک نظر آ رہا ہے. سو یہ ایک سیریس مسئلہ ہے امریکہ کے لیے. تو جب آپ لنک کر ہی رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز، کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے. اور اس ٹویٹ میں انہوں نے وہ بہانہ یہ کیا کہ جناب دو دیے انہوں نے بہانے، یہ ہمارے لیے تشویش طلب ہے. ایک انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ پاکستان نے مجھ سے بڑی ضد کی ہے اس لیے میں جو ہے نا ان کے لیے یہ کر دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ وچ آئی وش ہی ہیڈنٹ، انہوں نے یہ لگا دیا کہ جی ایران جو ہے ان کی کیونکہ لیڈرشپ ہم نے ختم کر دی ہے. کیونکہ ان کی نظر میں تو بہانہ یہ ہے نا کہ دیکھو میں نے جو بڑی کاروائی کی، میں نے ان کی اصل میں رجیم چینج کر دی ہے، اس کی وجہ سے وہ بکھرے میں ہیں، اور اس لیے جو ہے میں ان کو تھوڑا اور ٹائم دے دیتا ہوں کیونکہ ابھی وہ اپنی تیاری نہیں کر سکتے رائٹ. بٹ دیٹ از اگین ایکسکیوز وغیرہ. سو سیکنڈ مائی پوائنٹ وڈ بی کہ اب آپ برا نہ مانیے گا لیکن آپ ٹرمپ کی ٹویٹس کو اتنا سیریسلی کیوں لیتے ہیں؟ پریزیڈنٹ ہے یو ایس کا، صوبہ پار کا پریزیڈنٹ ہے، ہوگا یار، ایرانی بھی لیتے ہیں، وہ اس کی ہر ٹویٹ کا جواب دیتے ہیں. بٹ نہیں، آپ دیکھیں یہ زیادہ تر ٹویٹس امریکہ کے ٹی وی پہ آتے بھی نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ تو جیزس والے لگا دیتے ہیں. سو یہاں نوائز زیادہ ہے اور سگنل کم ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ٹویٹ سیریس نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹویٹ جو ہیں یہ ان کا اس وقت کا ٹیمپریچر بتاتی ہیں، امریکہ کی پالیسی نہیں بتاتی. جو چیز ان کو بھاتی ہے اس وقت وداؤٹ سوچے سمجھے، اسپیشلی یہ جو چیز جو ری ٹویٹ کرتے ہیں، ہم نے اب یہ متبادل بار دیکھا ہے. اور یہی پرابلم ہے جو ایران ہائی لائٹ کر رہا ہے وچ از ٹرو. آئی تھنک دا مسٹیک ہی از میکنگ از ناٹ جسٹ تھنکنگ کہ وہ بکھرے میں ہیں، اس پہ بھی وی کین کم. مسٹیک ہی از میکنگ از کہ وہ ہی ہیزنٹ فاؤنڈ اے وے. ایک تو یہ کہنا چاہتے ہیں میں جیت گیا، چلو ٹھیک ہے آپ کہہ لو میں جیت گیا، لیکن ساتھ وہ یہ ضد کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہار گئے. اینڈ ہی از ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ایران ہارنے کے لیے اور ہار ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں. سو دا ایشو ود دیٹ ٹویٹ از دی انڈگنیٹی جو انہوں نے ایران پہ مسلط کی. ٹھیک ہے، یا تو یہ کہہ دیں گے میں جیت گیا اس لیے میں تمہیں ٹائم دے دیتا ہوں، اس کو آپ کو پھر اگر آپ نے ون تک پہنچنا ہے تو یو ہیو ٹو گیو دی ادر سائڈ آلسو. ایک تو خود ون لوگے، دوسرے کو بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز دینی پڑے گی کہ وہ ون ڈکلیئر کر سکے. اینڈ دیٹ از واٹ ہی ہیزنٹ ڈن. ٹھیک ہے نا، وہاں وی ہیڈ کم ٹو دا برنک جہاں ایک قدرے اگریمنٹ ہو سکتی تھی. ایران نے کہا میں اپنا کھول دیتا ہوں ہرموز. دین ایران ایکسپیکٹڈ کہ جی اچھا اب امریکہ جو ہے وہ اپنی جو بلاکیڈ ہے اس پہ کوئی پیچھے ہٹے گا رائٹ. اس سے ہوا یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم ایران جو ہے وہ یونیلیٹرل نہیں کرے گا، وہ کہے گا اچھا پھر سائملٹینیسلی کرو، میں جو کروں گا تب کروں گا جب تم یہ کرو گے. جہاں تک بات ہے ایران کی لیڈرشپ کی، ظاہر ہے جب اتنی لیڈرشپ آپ ہٹائیں گے تو اس میں نئے لوگ آئیں گے، ان کی ڈفرینٹ اوپینینز ہوں گی، کچھ ٹائم لگے گا پاور سینٹرز کو ایک کامن اس پہ آنے پہ. لیکن جیسے منیر صاحب نے کہا ہمیشہ ڈفرینٹ پاور ہر ملک میں، یہ ایک ملک کی بات نہیں ہے، ہر ملک میں مختلف رائے ہوتی ہیں. باب پٹنم کی مشہور تھیوری ہے کہ 2 لیول نیگوسیشن کی، کہ کوئی بھی انٹرنیشنل نیگوسیشن اصل میں 2 ہوتی ہیں. ایک وہ جو آپ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو آپ اپنی سائڈ کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں امریکہ میں بھی تو یہی ہے نا، امریکہ میں تو بھی بہت سائڈز ہیں. اب یہاں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ایک تیسری سائٹ بھی ہے ان کے لیے. ایکچولی اٹ از مور ڈیفیکلٹ فار ٹرمپ بیکاز وہاں ایک اسرائیل کا بھی سایہ ہے جو پروبیبلی ان کو فیڈ یہ کر رہا ہے کہ یار کہ تمہاری جو ان کی لیڈرشپ اتنی بکھری ہوئی ہے، ان کو تھوڑا سا دھکا دو گے تو گر جائے گا. ہو یہ رہا ہے آئی تھنک پارٹلی کہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے. ایران ہیز این ایڈوانٹیج ان دس کہ وہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کر سکتے ہیں، کہ ایک کہتا ہے اچھا میں تھوڑی سی بات کرنے کو تیار ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں زیادہ مت کرنا. وہ جو نہیں ہوتا جس طرح آپ تھانے میں جاتے ہیں ایک چھتر مارتا ہے دوسرا چائے لاتا ہے، ایک پرانی اسٹریٹجی ہے. آخری چیز یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا میرے خیال میں پرابلم ایک چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر گڈ کاپ اور بیڈ کاپ دونوں ہیں. وہ ایک ہی ٹویٹ میں گڈ کاپ بھی کر دیتے ہیں ساتھ وہ میں اس پہ آتا ہوں. منیر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، دیکھیں ہم بڑی ایک ہپوکریٹیکل دنیا میں رہتے ہیں. جب غزہ بامب ہو رہا تھا،
ہزاروں شہید کیے جا رہے تھے. پوری دنیا بس کبھی کبھی زبانی جمع کلم انہوں نے بیان دے دینا, کنڈیم کر دینا. نوبڈی ڈیڈ اینی تھنگ. لبنان میں جب اسرائیل نے کیا, نوبڈی ڈیڈ اینی تھنگ, بیکاز ان کی اپنی زندگی امپیکٹ نہیں ہو رہی تھی. ہرمز ہوا تو پوری دنیا کو ایک دم انٹرنیشنل لا بھی یاد آ گیا, ان کو ایران کے بھی مسئلے یاد آ گئے, امریکہ کے بھی آ گئے. اب میں اس نیو ورلڈ میں جہاں اپنے خود غرض مقاصد کے لیے کوئی انٹرنیشنل لا انووک کرتا ہے, کوئی ہیومینٹی کی بات کرتا ہے, اس وقت تاثر ایک یہ ہے کہ پہلے الزام تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ایک جنگ امپوز کر دی, دنیا کو ایک مصیبت میں ڈال دیا. اب ٹرمپ یہ پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں میں تو بات چیت کے لیے بیٹھا ہوں, انہوں نے نئی بات کی, میں نے سیز فائر بھی ایکسٹینڈ کر دیا, میں نے اپنے لوگوں کو امریکہ سے بھی نہیں بلایا. میرا تو وائس پریزیڈنٹ جہاز میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا ایئرپورٹ, انہوں نے کہا ہم نہیں آ رہے, تو اس کو میں نے وائٹ ہاؤس بلا کے میٹنگز میں کر لیا. اب وہ ریڈ کارپیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اب دنیا کو تو یہ پرسپشن بھی تو بنتا ہے نا کہ ایران از ایکٹنگ اوور پلئنگ اٹس ہینڈ, اور ایران دونوں ہی جنگ ہارے میں ایک لحاظ سے اور دونوں ہی جنگ جیتے ہوئے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے. تو کیا ایران اس پوزیشن میں تو اپنے آپ کو نہیں ڈال رہا, جس کو میں کہتا ہوں بار بار اوور پلئنگ اٹس ہینڈ تو نہیں کر رہا کہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر عادل نے بھی کہا کہ آپ ٹرمپ کو کیوں سیریسلی لیتے ہیں. کلیئرلی ایران تو لے رہا ہے, اور فار واٹ ایور ریزنس ایران لے رہا ہے, اور اس کے ہمیں ایک سیریس اسٹیلمیٹ نظر آ رہا ہے. اب سیریس اسٹیلمیٹ ہو گیا. کیا ایران کو اپنا جو پرسپیکٹو ہے دنیا کے سامنے وہ تو نہیں نیگیٹولی امپیکٹ ہو رہا اب؟ جی دیکھیے, مس کیلکولیشن ہر طرف سے ہو سکتی ہے. پیچھے تاریخ میں بہت ساری مس کیلکولیشن ہوئی ہیں. ایران نے بھی ایران عراق وار میں مس کیلکولیشن کی ہیں. پر میرے خیال میں اس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایران کا جو یکا ہے, جو ٹرمپ کارڈ ہے, نو پن انٹینڈیڈ, وہ ہے ہرمز. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہرمز ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کریں تو کریں. اس کے عوض میں کیا ملا ان کو کہ جی امریکہ کہتا ہے کہ نہیں آپ تو کھول دیں پر ہم نے بلوکیڈ رکھنا ہے. وہ بالکل ان کو نامنظور ہے. میرے خیال میں یہ جو جڑ ہے اس وقت مشکلات کی وہ یہی ہے کہ جو بلاکیڈ لگایا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جب تک یہ بلاکیڈ ہوگا تو ہم نے نہ ہرمز پہ ہٹنا ہے, نہ ہم نے جا کے مذاکرات کرنی ہے. اور مے بی ایران کی شاید مس کیلکولیشن ہو, پر میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری آپشن بھی نہیں ہے امریکہ کے پاس نہ ویسٹ کے پاس کہ فورسبلی ہرمز کو کھولیں. وہ نہیں کھول سکتے, ہرمز کو نہیں کھول سکتے ہیں, ملٹری مین سے وہ نہیں کھول سکتے ہیں وہ بھی. اور ہر روز جو ہرمز بند ہے اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی, یورپینز کو, امریکہ کو, پوری دنیا کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ دنیا کس حد تک سہے گی. یہ دباؤ آئے گا. یورپ میں تو سر وہ کہہ رہے ہیں ریسیشن کی بات شروع ہو گئی ہے کہ they have touched that level. Absolutely. So I think the pressure is going to be on the Americans کہ جی آپ کوئی سمجھوتا سر مجھے ایک چیز بتائیں, آپ تو اس طرح کی نیگوسیشنز کا پارٹ بھی رہے ہیں زندگی میں. ایک بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے, ہم روزانہ دیکھتے تھے 50 کالز اس کی اس کو آ رہی ہیں, 20 کالز اس کو آ رہی ہیں, جناب پی ایم اس سے بات کر رہے ہیں. آفیشلی ہم تو اسی ڈیٹا پہ چلتے ہیں جو گورنمنٹ ریلیز کرتی رہی ہے. بٹوین یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے ہمیں ابھی تک پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کی ایرانین سے کوئی ٹیلی فون کالز کی ہم باتیں نہیں سن رہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یا تو ایرانین سے اپنی فرم پوزیشن بتا دی ہے کہ یہ ہماری پوزیشن ٹیک اٹ اور لیو اٹ ہے, اور وہ انہوں نے پوزیشن کنوے کر دی ہے ٹو امریکہ, اور یا کہیں ہم تو نہیں حوصلہ چھوڑ رہے کہ کیا کریں. جی دیکھیں, ہمارا رول تو بالکل صحیح ہونا چاہیے. دیکھیں ہم میڈیٹر ہیں, میڈیٹر کو یعنی کہ ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے, نہ امپیشنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہم نے تیاریاں سب کر کے رکھی ہیں, اگر تیاریاں وہ ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں, کھول دیتے ہیں ہمارے راولپنڈی اور اسلام آباد کو, کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے کہنا ہے کہ جی آپ جب پارٹیز جب دونوں تیار ہوں گے مذاکرات کے لیے تو وہ آ جائیں ہمارے پاس. سر وہ اس لیے نہیں بھی کھول رہے ہوں گے نا کہ ایک دم یہی پوری دنیا میں تاثر ہو جائے گا کہ بریک ڈاؤن ہو گیا. Could that be a possibility? جی اگر یہ تاثر ہوتا ہے
تو پھر تو پارٹیز کے اوپر زیادہ پریشر آئے گا نا کہ مذاکرات کریں. اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کر کے جی آج میزبانی ہم نے کرنی ہے, آج آئیں گے کل آئیں گے, تو میرے خیال میں دیٹ گیوز اے فالس امپریشن. اور اس میں پھر ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں دینی ہے کہ ایک طرفہ وہ نظر آئے. میڈیٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ امپارشیلٹی مینٹین کرنی ہے. امپارشیلٹی کے تحت ہی ہمارے جو ٹرسٹ ہے میڈیٹر کا, وہ اسی کے وجہ سے ہوتا ہے کہ امپارشیلٹی, امپیشنٹ نہیں ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو بی پیشنٹ اینڈ وی. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر ہمیں لگے کہ اتنا سیریس اسٹیلمیٹ ہے اور ہم اسلام آباد وغیرہ کو کھول دیتے ہیں تو یہ ایکچولی ایک پازیٹو پریشر ہوگا دونوں سائڈز پہ کہ ایبسلیوٹلی, یعنی کہ یہ دباؤ آئے گا دونوں طرف سے کہ یہ ابھی جنگ ہونی جا رہی ہے, تو ان کے اوپر دباؤ آئے گا ان کے دوستوں سے کہ جی آپ مذاکرات کریں. پر جب تک ہم کہتے کہ نہیں آج ہو جائے گا, کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, تو وہ تو میرے خیال میں کوئی پریشر نہیں ہے. ایرانی یہی کھیل. ڈاکٹر عادل, آج نیو یارک ٹائمز میں بڑی زبردست ایک رپورٹ آئی ہے فرناز فصیحی کی, اور یہ کوئی 3 دہائیوں سے کور کر رہی ہیں ایران کو. ایک تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں مصطفیٰ خامنہئی صاحب کے فزیکل حالت پہ بتایا ہے کہ وہ کتنے بری طرح انجرڈ ہیں, شاید ایک ٹانگ کو بھی شاید پروستھیٹک لگے گا, اور چہرے پہ بہت زیادہ ہے, شاید پلاسٹک سرجری بھی ہو, اور کافی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مینٹلی بھرپور طور پہ الرٹ ہے, اور اسرائیل کی وجہ سے ان سے کا بڑا اسٹرکٹ کانٹیکٹ لمیٹڈ ہے. وہ مینولی جو پیغام ہوتا ہے خط لکھ کے پرانے زمانے کی طرح وہ پیادے لے کے جاتے ہیں, وہ جواب بھی ویسے ہی بھیجتے ہیں. سو اٹ ٹیکس اے لٹل لانگر. لیکن 2 چیزیں اس سے سامنے آئی ہیں کہ ایک تو وہ حیات ہیں, اور دوسرا وہ مینٹلی فلی الرٹ ہیں, فزیکلی بھلے جتنی مرضی تکلیف میں بھی ہوں. پھر ساتھ ہی وہ اسٹوری میں وہ بتاتی ہیں, اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کن لوگوں سے, قریبی لوگوں سے بات ہوئی, سب کچھ. وہ کہتی ہیں کہ ٹیوزڈے کو جب یہ ڈیلیگیشن کی بات ہو رہی تھی تو تیار تھے ایرانین ڈیلیگیشن آنے کے لیے, لیکن جو IRGC کے جنرلز تھے دے پل دا پلگ. انہوں نے کافی دنوں سے اس پہ ایک ڈفرنس چل رہا تھا کہ کیا ٹرمپ وینس کے ساتھ بات ہونی چاہیے جب تک بلاکڈ ہے, یا بات نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو اراکچی صاحب تھے اور پریزیڈنٹ ایران جو تھے دے فیلٹ کہ نہیں بات چیت ہونی چاہیے اور ہم ڈپلومسی سے آگے چلے جائیں گے. اور وہ کوٹ کر رہی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بھی کہا کہ قریباً $300 بلین کا نقصان ہے, ہمیں ری بلڈنگ کے لیے بھی پیسے چاہیے, سینکشنز ہمیں ہٹوانی ہیں. اور بٹ جو کمانڈر ان چیف تھے جنرل واحدی اور دوسرے جو جنرلز تھے, ان کا آرگومنٹ تھا کہ بلاکٹ سے یہ نظر آتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے نیگوسیشنز میں, اور صرف وہ پریشرائز کرنا چاہتا ہے ایران کو کہ دنیا کے سامنے یہ لگے کہ ہم لمبے لیٹ گئے. اور اس نے کہا اس پہ بہت بحث مباحثہ ہوا. دا جنرلز ون اینڈ دا ٹاکس فیل اپارٹ. تو 2 چیزیں تو کلیئر ہے نا کہ کوئی فیجر نہیں ہے الیکشنز کا. کلیئرلی ہے کہ الٹیمیٹلی اتھارٹی IRGC کی ہے, دے آر کالنگ دا شاٹس, اور وہی پرسپشن کو دیکھیں گے. سو اگر فلم وہ جیسے انہوں نے بتایا حیات ہیں, مینٹلی الرٹ ہیں, جنرلز کو ان کی پوری سپورٹ ہے, تو پھر یہ مس کیلکولیشن جو ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ فقدان, انہوں نے ٹویٹ میں بھی لکھا ہے آج کہ اٹس کریزی, جو کہتے ہیں کہ جی ماڈریٹس ہیں اور ڈائی ہارڈ ہیں, سب کچھ ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پھر کیا جیسے اب ایکسپلین تو کیا منیر صاحب نے, مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ اگر ریئیکٹو ڈپلومسی میں جا رہا ہے ایران, تو کیا اس کا نقصان ایران کو زیادہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے, دونوں کو ہو سکتا ہے اور ایران کو بھی ہو سکتا ہے. ایران کے لیے ڈیلے کی اپنی کاسٹ ہیں. ایران کے اوپر جتنی بمباری ہوئی ہے, جو ان کی پہلے سے اکنامک سچویشن تھی, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ یقیناً ان پہ وے کریں گی. ایسا نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جنگ لمبی ہو جائے. آئی ڈو ناٹ بائی دیٹ. لیکن یہ کلیئر ہے کہ ایران اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ کہے گا کسی بھی صورت میں مجھے امن چاہیے. ایسا نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا نا. جو پچھلے 5-6 ہفتے میں چیزیں انریول ہوئی ہیں,
اور اگر کوئی مس کیلکولیشن ہے، دیکھیں میں نے یہ رپورٹ نہیں دیکھی، نیو یارک ٹائمز کی ہے، سو یو آلویز ہیو ٹو ٹیک، جنگ میں ہر چیز کو آپ کو بڑی کیئرفلی لینا ہوتا ہے کہ کون کیا پلانٹ کروا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کسی بھی سائڈ سے ہو. نہیں، کل حامد رضا عزیزی کا بھی اس پہ بڑا زبردست انالیسس تھا، اینڈ ہی آلسو سیڈ کہ کوئی فریکچر نہیں ہے، یہ بہت زیادہ کوہیسو ہے. ہاں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں. سو مجھے نہیں پتا کوہیسو ہے یا فریکچر ہے. مجھے جو اینالیٹکلی آبویس ہے، دیکھیں نا انفارمیشن تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو اینالیٹکلی آبویس ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر جو کوتاہی کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اس جملے میں نہیں ہے کہ ہی تھنکس کہ ان کی بکھری ہوئی. اصلی کوتاہی یہ ہے کہ وہ ہی سیمز انکیپیبل کہ وہ دوسری سائڈ کو کوئی بھی روم دے. وہ جب بھی وکٹری ڈکلیئر کرتے ہیں تو ساتھ دوسرے کو دو جگتے مار دیتے ہیں. لیکن آپ پتہ ہے اس کی ویژول کیا ہے؟ اس کا ویژول ہے جب زیلنسکی آیا تھا پہلی بار، جو پہلی ایسی وائٹ ہاؤس میں، رائٹ، نہ کرنا کافی تھا، لیکن جے ڈی وینس کو یہ کہنا ہے کہ تمہارے پاس ٹائی نہیں ہے، تم کپڑے ایسے کیوں پہن رہے ہو. اینڈ دین وی ہیو سین کہ بارہا جو ہے ایک پیٹرن ہے کہ آپ، اسی لیے دیکھیں نا چین اسی لیے امریکہ نہیں آتا. ہم چین کی بات کرتے ہیں، میٹنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ چین از پروبلی آلسو ناٹ ریڈی، کہ دے ڈو ناٹ وانٹ کہ کوئی ایسی انڈگنیٹی ہو. قومیں جو ہیں، جو آپ کے پاس 5000 کی سیولائزیشن ہوتی ہے تو آپ کی ڈگنیٹی کا معیار بھی فرق ہوتا ہے. سو ان دیٹ سینس اگر کوئی مس کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے، آپ نے اور میں نے کئی بار بات کی ہے کہ ٹرمپ صاحب بضد ہیں کہ میں وکٹری ڈکلیئر کروں، چلو وہ سمجھ آتا، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ بھی بضد ہیں کہ نہ صرف میں وکٹری ڈکلیئر کروں، تم اپنی ہار ڈکلیئر کرو. اینڈ دیٹ آئی تھنک از ناٹ پاسبل. اور وہ کام جو ہے، جیسے منیر صاحب کی جو ایڈوائس ہے پاکستان کے لیے، میرے خیال میں بہت اچھی ہے. یہ اس وقت پاکستان کے لیے مسائل ایک زیادہ مشکل ہو گئے. میڈیٹر ہونا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. جب ٹاکس اچھی نہ جا رہی ہوں تو میڈیٹر پہ اور پریشر آ جاتا ہے. دیکھیں دونوں سائڈ آپ پہ پھر سوال پوچھتی ہیں، شک بھی آتے ہیں. دوسرے جو آپ کے اسپوائلر ہوتے ہیں وہ گن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ اس کی طرف تو نہیں لیڈ کر رہا، یہ اس کی طرف تو نہیں. دیکھیں نا مشکلات میں یہی ہوتی ہے. اچھے حالات میں تو سب شاباشی دیتے ہیں. جہاں تک ٹرسٹ کی بات ہے، دیکھیں ڈیل لانا پاکستان کا کام نہیں ہے، رائٹ. اٹ از ناٹ پاکستانز جاب ایز دی میڈیٹر ٹو فائنڈ دا ڈیل. ڈیل آئے گی جب ایران اور امریکہ فیصلہ. لیکن میں اسی پہ پاکستان کا جاب ایک گزارش، پاکستان کا جاب یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ وردی فریم ورک دے. اس میں ضرورت یہ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو مینٹین دا ٹرسٹ آف بوتھ سائڈ. اچھا، آپ دونوں اس چیز پہ اگری کر رہے ہیں، لیکن منیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی بڑی ڈائسی موو ہے نا کہ امریکن کہہ رہے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایرانین کہتے ہیں ایرانین کہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں، بیچ میں کوئی ٹیکنیکل باتیں ہیں، اور ہم دروازہ بند کر کے چلے جائیں. اچھا یار آپ لوگ تو بات پہ لگتا ہے نہیں بات کرنے میں سیریس، تو پھر تو الٹا ہمارے پہ نہیں سارا وزن پڑ جائے گا کہ وی اسپوائلڈ دا نیگوشیشنز. نہیں، دروازہ بند کرنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا. ہم دروازہ کھلا رکھ سکتے ہیں تو کھلا رکھیں. ہم نے جو کچھ انتظام کیا ہم نے اسلام آباد اور راولپنڈی کو بند کر، وہ تو ہم نے خود اپنی طرف سے کیا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ دوسرے کوئی انتظام دوسرا کر لیں تو وہ تو ایک دن میں دوبارہ بند ہو جائے گا، وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ڈو یو بلیم دی ایرانیئنز؟ منیر بھائی یہ آج بڑا زبردست ایک آرٹیکل، یہ CNN پہ سٹوری آئی ایرن بلیک کی، جس پہ انہوں نے لسٹ کیا ہے 5 بڑے بلفز، اور کہ کیا آپ ایرانیئنز کو بلیم کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں سیولائزیشن بامب آؤٹ کر دوں گا. پاکستان سے ٹویٹ کروایا بھیا مجھے نکالو. ہم نے کہا مہربانی آپ کی نہ بامب کریں. انہوں نے کہا ہاں جی ہاں میں نے بات سن لی. پھر سیز فائر جس دن بات ہو رہی تھی ایکسٹینڈ کریں گا کہ نہیں، کچھ گھنٹے پہلے کہا میں سیز فائر بالکل ایکسٹینڈ نہیں کروں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کچھ گھنٹے بعد وہی سیز فائر وداؤٹ اینی لمٹس ایکسٹینڈ کر دیا. اب اگر آپ ایران ہوں تو پھر آپ کو بھی تو یہ یقین ہوگا یہ پھر بلنک کر جائے گا. اگر ایک بندہ 5 باری بلف کر کے بیک آف کیا ہے تو از دس ڈیلیبریٹلی یہ چاہتے ہیں کہ ایران یہ سمجھے کہ میں بلنک کر جاؤں گا اور میں نہیں کروں گا اور ایک نیا تماشا لگے اسرائیل کو ان کی لاجک پہ چلنے کے لیے کہ دس از ٹرمپ کہ واقعی یہ بلف کرتے ہیں ہر باری بلنک کرتے ہیں. ہاؤ ڈو ایرانیئنز جج ہم؟ ہاں کہہ نہیں سکتے. obviously پوری دنیا ان کو جو جج کرتی ہے
ایک طرف سے تو آپ نے یہ سنا ہے نا ٹاکو. ہاں جی. ہاں تو ایک طرف یہ بھی خیالات ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بالکل ہی یعنی کیوس ہے, کنفیوژن ہے, جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ کیوس تھیوری ایک طرف ہے. دوسری طرف کنسپریسی تھیوری ہے کہ وہ جو کچھ اسرائیل کروانا چاہتا وہ کروا رہا ہے ان کے تحت. تو یہ سب چیزیں میرے خیال میں ایرانی بھی دیکھتے ہوں گے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایران نے تو اپنی موقف جو ان کی آبجیکٹیوز ہیں اس پہ وہ لگا ہوا ہے, اور ان کے پاس جو اب ٹرمپ کارڈ یہی ہے ہارموز کا, اس کو انہوں نے کھیلنا ہے, اور اس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو معاہدہ ملے گا دیٹ ول بی بیٹر ون, جو which we would have got without the Hormuz blockade. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. obviously جو چابی ہے ان مذاکرات کو واپس چلانے کے لیے وہ یہی ہے, بلاکیڈ ہٹائیں, ہارموز کو کھلوائیں, آ کے بیٹھ کے معاہدہ کی طرف جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے اس میں یہ بتائیں, لاسٹ 2-3 منٹ ہیں آپ دونوں سے, ایک کوئک سوال. یہ چائنا کا بڑا امپورٹنٹ دورہ بھی آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, پہلے ری اسکیجول ہوا تھا بھی, لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں سے یہ چائنا کو بھی تلنا شروع ہو گئے. کبھی کہتے ہیں ان کو گفٹ بھیج رہا تھا چائنا ایران کو. اب چائنا نے پچھلے دنوں بہت زیادہ اگریسو ڈپلومیسی بھی کی ہے, تھوڑی سی اوورٹ ڈپلومیسی بھی کی ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ وہ, اور انہوں نے بڑی ان کی رگڑا بھی ہے ان کے فارن آفس نے ٹرمپ کے بیانات کو, یہاں تک کہا ہے کہ ورڈ شوڈ بی کیئرفلی چوزن بائی ورلڈ لیڈرز, اور اس قسم کی باتیں, سب کچھ ہو گیا. یہ فیکٹر چائنا والا, یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے ٹرمپ کے اوپر کہ وہ اس تمام معاملے کو آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو فار دس کوشچن جی, تھینک یو فار دس کوشچن. ایکچولی اس لیے میں تھینک یو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو خیر میں پہلے جو میں نے بات کی تھی, جسٹ ٹو بی کلیئر, ٹرمپ کی ٹویٹ کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. ٹرمپ کو اور امریکہ کے صدر کو ضرور سیریسلی لینا چاہیے, لیکن ٹویٹ جو ہے وہ مومنٹری ہوتی ہے, 10 منٹ کی اس کی لائف سپین ہے. ہر ٹویٹ ان کی بریکنگ نیوز نہیں ہے. اور یہی حوالہ ہے جو آپ نے چائنا کا سوال پوچھا. میرا ویو یہ رہا ہے, اس وقت بڑی گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب ایز اف کوئی گرینڈ اسٹریٹجی ہے, جو کچھ ہرموز میں ہو رہا ہے وہ چائنا کے ٹرپ کے لیے ہو رہا ہے. منیر صاحب کا کہیں زیادہ بہت تجربہ ہے اس پہ, تو وہ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنی کوئی ڈیپ تھنکنگ ہے کہ یہاں یہ کر لو تو پھر جب میں چائنا جاؤں گا تو میرے پاس یہ جیت ہوگی وہ ہار ہوگی. اگر آپ, جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے نا کہ ایران کیا سوچ رہا ہے, دنیا کیا سوچ رہی ہے, آپ اگر چائنا کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, اور چائنا کی سٹیٹمنٹ ہمیشہ سے بڑی سوچی سمجھی ہوتی ہے, اس میں ایک ایک لفظ کی میننگ ہوتی ہے. تو لفظ کیا استعمال ہوتے ہیں, لفظ ہوتا ہے کریڈیبل, لفظ ہوتا ہے ریلائبل. جیسے آپ نے کہا کہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, یہی لفظ آپ کو اب سنائی دے رہے ہیں ایران سے بھی. تو جو وار آف ٹویٹس اور وار آف ورڈز ہو رہی ہے, اس میں اگر امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ بکھری ہوئی ہے, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے نا جو انہوں نے دے دی, ان کو پتا ہے اس کے بعد ہر ایک نے ریپیٹ کرنی ہے. تو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اصلی مسئلہ جو ہے نا وہ ایران میں ہے. اور دوسری طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس کا نیریٹو کیا ہے, اس کا بیانیہ کیا ہے. اس کا بیانیہ یہ ہے کہ جی یہ جو بڑی طاقت ہے یہ اب ریلائبل نہیں رہی, یہ اب کریڈیبل نہیں رہی, اس کے جو لفظ ہیں اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے. تو یہ ایک گفتگو چل رہی ہے. چین کے حوالے سے ویری بریفلی اینڈ آخر میں میرا ویو یہ رہا ہے کہ اصلی مسئلہ ان ملاقاتوں میں چین ہے, امریکہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پہلے دن سے چاہتے ہیں, اینڈ ہی ہیز سیڈ اٹ مینی ٹائمز, اور اب سال سے زیادہ, 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا کہ چین جو ہے وہ ڈریگ کر رہا ہے ٹرمپ سے ملنے کو. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ ملنا چاہتا ہے کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ چین راضی ہے ان سے ملنے پہ نہیں. پہلے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی شی صاحب ادھر آ جائیں وائٹ ہاؤس, اینڈ دیر واز این ایبسولوٹ نو, وہی زولنسکی والے کی وجہ سے کہ میں تمہارے گھر پہ آئی گیٹ دا جسٹ. مجھے لاسٹ 10 سیکنڈز دونوں سے ایک ورڈ کا سوال یس اور نو میں دے دیں, اونلی 10 سیکنڈز. میرے کان میں چیخ رہے ہیں پروڈیوسر میرے. اگر پاکستان اسلام آباد کو کھول دیتا ہے, بیکاز ایک خاموشی اسٹیل میٹ چل رہی ہے, اگر اسلام آباد کو کھولتا ہے تو کیا اس کا ان مذاکرات پہ اچھا اثر ہوگا کہ برا اثر ہوگا؟ منیر صاحب اینڈ دین ڈاکٹر صاحب, فائنل 5 سیکنڈ ایچ. میرے خیال میں جی اس کا بہتر ہی اثر ہوگا, کیونکہ اٹ ول شو کہ وی آر ناٹ امپیشنٹ, اور ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. جو بھی پارٹیز تیار ہوں گی تو مذاکرات ہوں گی. ڈاکٹر
डॉक्टर साहब कोई असर नहीं होगा, कख असर नहीं होगा। इस्लाम देखें, हम सड़कें खोलने का मतलब ये नहीं है कि हम मुज़ाकरात बंद कर रहे हैं। हम तैयार हैं, हम रेडी हैं। आप हमें 2 मिनट कहेंगे, हम तैयार हो जाएंगे। ठीक, सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों को पता है कि इस्लामाबाद बंद है, बाकी लेकिन दुनिया शहर खोलने से फर्क नहीं पड़ना, वरना ब्लॉकेट खोलने से ही आपका मतलब है, वरना ये चीज यहीं फंसी आपकी रहेगी। गुफ्तगू, आई एम श्योर पाकिस्तान इज स्टिल डूइंग द मीडिएशन। हाँ, उसका और इसको लिंक करने का कोई फायदा नहीं। ठीक, मुनीर अकरम साहब, डॉक्टर आदिल नजम, थैंक यू वेरी मच गिविंग काइंडली योर टाइम। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है बयानिया ट्रंप का। ईरान की तरफ से बार बार सारे लोग यही कहते हैं कि अगर ट्रंप साहब अपनी ये जुबानी जंग बंद कर दें तो शायद मनूवरिंग रूम निकल आए, और ये हकीकत भी लग रही है। हमने देखा है कि जब ये ब्लॉकेट ईरान ने खत्म किया, अगर ट्रंप उसी पर खत्म कर देते तो कोई मसला नहीं था, हम नेगोशिएशंस हो जाती। अब भी सबसे बड़ा उनकी जुबान है। मैं आपको शुरू में जो ट्वीट सुनाए, आंख खुलती है, उनके ट्वीट शुरू हो जाते हैं। ट्वीट शुरू होते हैं तो एक धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। धमकियां शुरू होती हैं तो वहां से भी जवाब उसके मुताबिक ही मिलते हैं, बिकॉज ये मिसलीड कर रहे हैं। ईरान क्यूबा नहीं है, ईरान वेनेजुएला नहीं है। अगर ये पीस होनी है तो मैंने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप हैज टू स्टॉप एक्टिंग लाइक डोनाल्ड ट्रंप जस्ट फॉर अ फ्यू डेज, शायद अमन हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।